آج ربیع الاول کے مہینے میں ایک مٹھی چاول پر اللہ الصمد کا ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں جسے پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک چاول کے ایک ایک دانے پر کروڑوں روپے کا مالک بنا دیتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے کسی بھی دن کسی بھی وقت ایک مٹھی چاول پر اللہ الصمد پڑھتے ہی اللہ غیب سے رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ آج ہر گھر میں پیسوں سے لڑائی شروع ہوتی ہے اور پیسوں پر ہی ختم ہوتی ہے۔ ہر گھر کا مسئلہ پیسوں کی کمی، غربت، تنگ دستی ہے۔ اللہ والو بے شک حالات خراب ہیں۔ ہم مسلمان ہیں لیکن پیسے کے بغیر زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے، اور آج پیسہ کمانے کا آخری حل ربیع الاول کے مہینے میں ایک مٹھی چاول پر اللہ الصمد کا ایسا وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ آپ نے اللہ الصمد پڑھنے کے بعد ایک مٹھی چاول کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ آپ کو بتائے گئے طریقے سے اللہ الصمد پڑھ کر ایک مٹھی چاول پر دم کر لینا ہے۔ یقین کیجئے گا کہ چاول کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گا۔ اللہ والو ربیع الاول کے مہینے میں ہر وظیفے کی قدر و قیمت 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اس مہینے میں 1 لاکھ مانگنے پر 70 لاکھ سے نوازتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کے محبوب کا مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینے میں اپنے محبوب کی آمد کی خوشیاں مناتا ہے، اور اسی خوشی کے ماحول میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ پاک بغیر سوچے سمجھے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ آج اگر کوئی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، آج وہ بہنیں جن کے گھر میں جوان بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، نوکری نہیں ملتی، بڑی بڑی سفارشیں کروانے کے باوجود بھی نوکری ملنے کا نام نہیں لیتی، آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے، بہترین نوکری خود چل کر آئے گی۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان نوکری کے لیے ٹھوکریں کھاتا ہے، منت سماجت کرتا ہے، لوگوں کے ترلے کرتا ہے۔ آج ربیع الاول کے مہینے میں ایک مٹھی چاول پر یہ عمل کرنے کی دیر ہے، نوکری خود چل کر آئے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے محبوب کی آمد پر خوش ہوتا ہے، جو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرنے والا میرا محبوب ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں تو آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ آج جو گھڑیاں ہیں، یہ مہینہ اللہ سے خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ پاک سے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ سے ضد کر کے اپنی خواہشات کو پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے 30 دن ہیں، آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنائے گا۔ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش کبھی ربیع الاول کے مہینے میں مٹھی بھر چاول پر اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑتے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جو آج ربیع الاول کے مہینے میں اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک مٹھی چاول کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود پاک آپ نے 7 بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور مٹھی بھر چاولوں پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں، ہر گھر میں خوشیوں کا ماحول پیدا کیا جائے گا، وہ آپ کی بے اولادی پر آپ کو اللہ پاک اولاد دے گا۔ آج اللہ پاک سے آپ نے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ گھر چاہیے گھر مانگ لیں، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ آج وہ تمام کے تمام مقاصد ذہن میں رکھیے گا، جو آپ کے خواب تھے آج اللہ خوابوں کو حقیقت میں بدل دے گا، کیونکہ اللہ اپنے محبوب کی آمد پر خوش ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اللہ کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اس لیے کہ جو شیطان آپ کو وظیفے سے دور کرتا ہے، آپ کے دھیان کو بھٹکاتا ہے، آپ کی توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھنا نہیں دیتا،
جیسے ہی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو تمام طرح کے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ توجہ سے وظیفہ پڑھتے ہیں، اپنے مٹھی بھر چاولوں پر اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد اللہ کا نام بھی ہے، اللہ کی صفت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو بے اولادوں کو اولاد اور بیٹے عطا فرماتا ہے، جب دینے پر آتا ہے تو من پسند رشتے شادیاں کروا دیتا ہے۔ وہ ذات بڑی مہربان ہے، بڑی رحمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی انسان میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے سامنے گر گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ شرمندہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کیا جائے۔ وہ ذات حاجت نہ پوری کرنے پر شرمندہ ہوتی ہے۔ وہ کتنی رحمان اور رحیم ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے پڑھنے میں، ہمارے وظیفہ کرنے میں غلطی کوتاہی لاپرواہی ہو سکتی ہے، اللہ پاک کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی، اس لیے کہتی ہوں کہ وظیفے کو مکمل دیکھا کرے۔ ویڈیو مکمل دیکھیں گے آپ کو عمل کی سمجھ بھی آئے گی، وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، آپ اس وظیفے کو جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو قدر و قیمت جو اس وظیفے کی تاثیر و طاقت ہے ربیع الاول کے مہینے میں ہے، وہ کبھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے ربیع الاول کا یہ خاص اعمال میں سے ایک شرطیہ اور طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ نے مٹھی بھر چاول پر نیت کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجیے گا کہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ پورے مہینے میں ایک بار کیا جاتا ہے، تو پھر کیوں نہ توجہ دھیان سے کریں۔ ایک بار آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ایک دن کا وظیفہ ہے، لیکن 365 دن پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں مل جاتی ہیں۔ آپ نے مٹھی بھر چاول پر اللہ الصمد کو 21 بار اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ تصور میں رکھیں گے روضہ رسول کی جالیوں کے قریب ہے، آپ مٹھی بھر چاول پر اللہ الصمد پڑھ رہے ہیں، آپ پر رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ آپ کو اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے اللہ پاک آپ کو فوراً عطا فرمائے گا۔ 21 بار اللہ الصمد پڑھ کر آپ نے مٹھی کھول کر چاول کے دانوں پر پھونک مارنی ہے اور مٹھی کو دوبارہ بند کر لینا ہے۔ اللہ الصمد کے بعد آپ نے اس اسم مبارک کے بعد آپ نے اللہ کریم کے سامنے گر گڑاتے ہوئے قرآن سورت کو پڑھنا ہے، جسے خاص دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے خاص پڑھا ہی تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھا جاتا ہے، جسے غربت کے خاتمے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جو لوگ کئی سالوں سے غربت کا شکار ہیں، باپ دادا نے غربت دیکھی اور آج تک غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بے شمار کوششوں کے باوجود کامیابی ہاتھوں سے نکلتی جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ہر طرح کی کوششوں کے باوجود بھی کامیاب ہونے کا نام نہیں لیتی، تو مٹھی بھر چاولوں پر اللہ الصمد کے بعد سورۃ کوثر کو پڑھ کر دیکھیں۔ سورۃ کوثر ایک ایسی قرآن سورت ہے جسے پڑھتے ہی عرش الہی سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، جسے پڑھتے ہی اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ اگر آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو ربیع الاول کے مہینے میں ایک مٹھی چاول پر اللہ الصمد کے بعد سورۃ کوثر کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے سورۃ کوثر کو بیٹھے بیٹھے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھنے سے اللہ والے فرماتے ہیں یہ مہینہ اتنا قبولیت کا ہے، اللہ اپنے محبوب کی آمد پر اتنا خوشیاں مناتا ہے کہ بندہ جو کچھ مانگتا چلا جاتا ہے اللہ دیتا ہے۔ اور 7 بار سورۃ کوثر پڑھنے پر 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے بھی آپ کے مقدر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ آپ نے سورۃ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے، اس میں کسی بھی کمی کی کوئی پیشی گنجائش نہیں۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام پڑھنے والا اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے وہ اسی وقت ملتا ہے۔ یہ عمل پورا سال ربیع الاول کے مہینے میں کیا جاتا ہے، جس سے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ نام یا فتاح یا کریم کا ہے۔ یا فتاح رب کعبہ کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم خود رب کعبہ نے کھائی ہے۔ یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ اللہ پاک کی قسم ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے اس نام کی جو شخص یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ یا کریم اسے اللہ کرم کی نظر فرماتا ہے، اور جس پر نظر کرم ہو جاتی ہے اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی اللہ پاک کی قسم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، نسل آباد کرنا چاہتے ہیں، تو یا فتاح یا کریم کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا کریم ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم 2 بار ہو گیا۔
اسی طریقے سے یا فتاح یا کریم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ حضور کا صدقہ چاہتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، تو ایک بار کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھیے گا۔ اور اب چاول کے دانوں پر پھونک مارنے کے بعد آپ نے چاول کے دانوں کو صدقے کی نیت سے یا اپنی چھت پر یا کسی درخت کے سائے میں یا کسی کھلی جگہ پر پھیلا دینا ہے۔ جیسے ہی چرند پرند حشرات اللہ کے یہ نام پڑھیں گے، وہ اللہ سے سفارش کریں گے، اللہ کے نام کے پڑے ہوئے یہ دانے کھائیں گے، تو وہ پھر اللہ پاک سے آپ کے لیے سفارش کریں گے اور آپ کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جائے گی۔ آپ چلتے پانی میں بھی بہا سکتے ہیں۔ آپ نے یہ عمل لازمی ربیع الاول کے مہینے میں کر لینا ہے اور دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو ضرور پہنچانا ہے تاکہ آپ کی وجہ سے اور بھی بہن بھائیوں کا بھلا ہو سکے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔